السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الحسین منی وانا من الحسین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اہل بیت کے ساتھ ایک مثالی محبت تھی، جس کی مثال نہ آپ سے پہلے ملتی ہے کسی خانوادہ نبی کے اندر، اور نہ پھر قیامت تک کوئی آنے والا اتنی محبت کا دم بھر سکتا ہے، نہ اظہار کر سکتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بالاتفاق تمام مذاہب، تمام اہل سنت و جماعت کے جتنے مسالک ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر اور مقام بتا دیا گیا تھا۔ آپ کی پیشن گوئی یہ کتب احادیث کے اندر موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے، میرا جو موضوع چل رہا ہے بسلسلہ محرم الحرام، یہ تیسرا درس ہے کہ ایسے تاریخی سانحات اور واقعات پر دن منانے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیسے ہیں۔ میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر دی گئی، اب میرے علم میں یہ بات نہیں کہ یہ خبر آپ کی وفات سے کتنے سال پہلے دی گئی، 1 سال، 2 سال، 3 سال، کچھ اتنا ہی عرصہ ہو سکتا ہے۔ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو، اپنے اہل بیت کو اس پر کسی رد عمل کا حکم دیا؟ خود سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی وصیت کی اس بارے میں؟ کتب احادیث، کتب تواریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ میری تردید کریں، آپ رد میں آپ دلیل پیش کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا علی کا دور گزر جاتا ہے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ شہادت سے ہمکنار ہوتے ہیں یا فوت ہوتے ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بما اپنے رفقا تقریباً پورا گھرانہ کچھ کو چھوڑ کر یہ کربلا کے میدان کی طرف چلتا ہے، کوفہ کی طرف چلتا ہے۔ کوفیوں نے بلایا ہے، کوفی سارے آپ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے والے روک رہے ہیں، اہل بیت میں سے روک رہے ہیں، صحابہ کرام روک رہے ہیں، کوفیوں کی بدعہدی کی وجہ سے آپ کو وہاں جانے سے روک رہے ہیں، لیکن آپ جا رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اور آپ کے سارے ساتھیوں کو وہاں پر شہید کر دیا جاتا ہے، اور مردوں میں سے صرف ایک بچہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بچتے ہیں، اور وہ تقریباً 40 سال تک زندہ رہتے ہیں، کیا انہوں نے اس دن کو، ان دنوں کو، 1 محرم سے 11 محرم تک جو کچھ ہم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کیا یہ انہوں نے کیا ہے، حکم دیا ہے، یا کوئی ایسا واقعہ وہاں اس دور میں ہوا ہے؟ نمبر 2، آپ کے بیٹے سیدنا امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کے بعد امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کے بعد آپ کے باقی ائمہ۔ میرا آپ سب سے یہ سوال ہے میرے بھائیوں، خواہ سنی ہو خواہ اہل تشیع ہو،
میرا آپ سے سوال ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان دنوں میں یہ کچھ کرنا جو کچھ ہم یہاں کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کیا یہ حکم کسی امام نے دیا ہے، کسی امام نے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، اور اس کو ہم نے نعوذ باللہ فرائض سے بھی بڑھ کر ہم نے درجہ دے دیا ہے۔ تمام کام بند ہو جاتے ہیں، تمام معاملات ختم ہو جاتے ہیں، بس ان 11 دنوں کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ نہ تو ابو جہل پر سب و شتم کیا جاتا ہے، نہ ابو لہب پر، نہ عتبہ اور شیبہ پر، نہ فرعون پر، نہ حامان پر، نہ نمرود پر، نہ قوم عاد کے ظالموں پر، کسی پر طعن و تشنیع، کسی کو گالی نہیں دی جاتی۔ اگر گالی دی جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دی جاتی ہے۔ اور میں پھر کہتا ہوں اللہ کی قسم، شہادت حسین اور آپ کے ساتھیوں کے قتل میں ایک صحابی رسول بھی شامل نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو وہ پیش کرے، اللہ کا خوف کریں آپ۔ میں آپ کو صرف کہہ سکتا ہوں، میں روک نہیں سکتا، میں اپنا ما فی الضمیر بیان کر رہا ہوں۔ میرا یہ عقیدہ ہے، میری جماعت کا، میرے مسلک کا، میری اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ دن منانے اگر ہوتے تو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک عظیم ہستیاں کتنی دنیا سے رخصت ہوئیں۔ وہ بیر معونہ کے 70 قاری قرآن محمد الرسول اللہ کے صحابہ، جن کو انتہائی بے دردی سے دشمنوں نے قتل کر دیا تھا، کیا ان کا دن اللہ کے نبی نے منایا؟ آپ اس کے بعد تقریباً 7 سال 6 سال زندہ رہے، ان کا دن آپ نے منایا؟ سوگ منایا ان کا؟ بھئی سوگ کن پر؟ شہدائے کربلا۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ جنت کے اندر ہیں، جنت کے میوے کھا رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے، ہم غموں دکھوں میں ہم آپ کو شریک کریں۔ ہاں، غم اور دکھ کی وہ گھڑیاں جو 3 دن کی ہوتی ہیں وہ جائز ہیں شریعت مصطفیٰ کے اندر، باقی جائز نہیں ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ سب کو کامل ہدایت نصیب کرے، مجھے اور آپ سب کو قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ سب کو ائمہ اسلام، ائمہ اہل بیت، ان سب کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فرامین کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اماموں کو مانتے ہیں، خواہ ہمارے 4 ہوں، خواہ ہمارے 12 ہوں، خواہ ہمارے اس سے زیادہ ہوں، اماموں کو مانتے ہیں، لیکن اماموں کی نہیں مانتے۔ لیکن اللہ کے فضل سے میں اور میرا مسلک اور میری جماعت ہم سب کو مانتے ہیں، 12 کو بھی مانتے ہیں، 4 کو مانتے ہیں، سینکڑوں کو مانتے ہیں، لیکن جہاں بات آ جائے قرآن کی، جہاں بات آ جائے مصطفیٰ کے فرمان کی، ان کو باادب سلام، اور بات ان کی پیچھے پہلے قرآن و سنت۔ بلکہ انہوں نے تو کسی نے یہ کہا ہی نہیں کہ قرآن و سنت کو چھوڑ کر تم نے ہماری بات ماننی ہے، یہ تو کسی نے کہا ہی نہیں ہے۔ تو حقیقت میں اماموں کو ماننے والے تو ہم ہیں، آپ لوگ تو نہیں ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔